تک کچھ اطلاعات یہ بھی پہنچ رہی ہیں اسحاق ڈار اور عمران خان کا بھی رابطہ ہوا، اس میں کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود کا کردار بھی ہے، کیا خبر ہے یہ؟ دیکھیے ہوا یہ کہ گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں ایک نشست ہوتی ہے جس میں اس کا ذکر ہوا کہ ایک موقع آیا کہ عمران خان اور نواز شریف ایک دوسرے کے لیے پیغام بھیجوانے لگے۔ اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں تاکہ ویورز کو سمجھ آ جائے کہ اسحاق ڈار کیوں پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ اسلام پارلیمنٹ ہاؤس میں پی ٹی آئی کی اور اپوزیشن کے مذاکرات ہو رہے تھے اور فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی اور علی ظفر مذاکراتی عمل میں شامل تھے۔ اس وقت عمران خان ہوا یہ کہ پارلیمنٹ کی راہداریوں میں مجھے سنون لیگ کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ مذاکراتی عمل سبوتاژ ہو رہا ہے۔ ایٹ دیٹ ٹائم جس وقت یہ کہا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے آگے میں نے کہا کون کر رہا ہے، انہوں نے آگے اشارہ کیا کہ ان میں سے کو آگے تو دو فواد چودھری اور یوسف رضا گیلانی تھے۔ اس دوران اگلے روز یہ ہوا کہ پرویز الہی کے گھر پر آپ کو پتہ ہے کریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ کریک ڈاؤن کی شام ہی یہ جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کو کال کی اسحاق ڈار نے کال کی تو میں شاہ محمود قریشی سے اتنی دیر میں رابطے میں تھا۔ میں نے بولا ہوا ریئل ایکٹیویٹی کیا ہوئی۔ اس وقت اسحاق ڈار نے کیا کیا کہ شاہ محمود قریشی کو کال کی اور کہا کہ یہ پنجاب حکومت جو کہ اس وقت محسن نقوی تھے انہوں نے کیا ہوگا کریک ڈاؤن، ہم نے نہیں کیا، اور میں وزیر اعظم کو رپورٹ دوں گا شہباز شریف کو، آپ مذاکراتی عمل جاری رکھیں۔ اس ایکٹیویٹی اس ایونٹ کی وجہ سے مذاکراتی عمل ناکام نہ ہو، آپ مذاکرات کو آگے جاری رکھیں، میں وزیر اعظم کو رپورٹ دوں گا اور آپ عمران خان سے بھی اس پر بات کر لیں کہ میری کال آئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت نے یہ نہیں کیا۔ اس وقت دونوں کو آپس میں دور کرنا تھا۔ اس ایونٹ کا تذکرہ گزشتہ روز مذاکراتی عمل میں ہوا اسی ہفتے۔ یہ جو دوبارہ آیا نا کہ جب اسحاق ڈار نے عمران خان کے لیے کہا کہ آپ ان سے رابطہ کر لیں، میں شہباز شریف سے رابطہ کر لوں گا، ہم مذاکرات کا تسلسل چاہتے ہیں، یہ اس مرتبہ پھر مذاکرات جب سبوتاژ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈیڈ لاک کہیں نہ کہیں ہے، تو پھر وہی ذکر ہوا کہ جس وقت اسحاق ڈار نے رابطہ کیا تھا اس وقت بھی اتنے رابطوں کے باوجود ڈیڈ لاک آ گیا تھا، مذاکرات ختم ہوئے تھے۔ اس مرتبہ شور کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے ایونٹس کی وجہ سے مذاکرات یہ سبوتاژ نہ ہو۔ اس کا حوالہ 3 دن قبل کیا اور اسحاق ڈار سمیت متعدد رہنماؤں نے کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عماری خان صاحب سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ سب سے اہم تھی۔ میں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ کی وجہ سے مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری وجہ سے کیوں؟ میں نے بولا آپ بول دیتے ہیں، بیان دے دیتے ہیں تو مذاکرات ناکام۔ اس پر خان صاحب نے کہا کہ میں کہاں بولتا ہوں۔ میں نے بولا کہ آپ نے اس وقت، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک ملٹری کے عہدیدار کے لیے رکھا تھا کہ وہ اس پہ مسلسل نام لیا کرتے تھے ایٹ دیٹ ٹائم ٹویٹر پہ۔ میں نے بولا آپ ان کا نام لیتے رہے اور دوسرے دن آپ کی ملاقات تھی، ملاقات نہیں ہو سکی تھی، آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے انگیجمنٹ ہوئی تھی تیسرے فریق کے ساتھ۔ کہنے لگے کہ ایک قاتل کو قاتل نہ کہوں، گولی چلانے والوں کو کیا میں کہوں؟ تو میں نے بولا یہ تو جاری رہے لیکن اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ میں چند دن کے لیے خاموش رہوں گا۔ اچھا یہ بات ہوئی تو یہ آپ کے ساتھ انہوں نے ایکسکلوزیو بات کی؟ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک طرف شاہ محمود قریشی بیٹھے تھے، ایک طرف فواد چودھری بیٹھے تھے، دونوں سے پوچھیے گا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے آپ کی بیانات کی وجہ سے مذاکرات سبوتاژ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کمیٹی پر اعتماد کرتا ہوں، یہ جو کریں گے فیصلہ مجھے قبول ہوگا۔ لیکن بعد میں یہ ہوا کہ کمیٹی نے جو فیصلہ کیا انہوں نے کال کر کے اس کو مائنس کر دیا تھا، کہا تھا کہ آپ باہر آ کر سبوتاژ ہونے کا بیان دے دیں۔ یہ ساری کہانی تو اس وقت تک تھی۔ پچھلے ہفتے اسی کو لے کر اسحاق ڈار کے اور شاہ محمود قریشی کے رابطے کو لے کر کہا گیا کہ ایک مرتبہ مذاکرات کے دوران انہوں نے رابطے بھی کیے اور یقین دہانی بھی کروائی، اس کے باوجود مذاکرات نہیں ہوئے، تو اب کیا اس کی خرابی ہے؟